تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، او بھائی رجوع اللہ کی طرف کرو، حالات اللہ بنائیں گے، حالات اللہ بنائیں گے، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو ساتھ لیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ نماز زندہ ہو جائے، نماز زندہ ہو جائے۔ جب گرمی آتی ہے لوگ پنکھے چلاتے ہیں، سردی آتی ہے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں۔ کیوں ہیٹر چلائے؟ کہ سردی آ گئی۔ جب لوگ اللہ کو پہچانیں گے، جب یقین اللہ کی ذات پر آئے گا، جب اللہ کی عظمت دل میں اترے گی، جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا، اذان سن کے مسجد، ہمارا غریب مسجد میں، ہمارا امیر مسجد میں، ہمارا وکیل مسجد میں، ہمارا جج مسجد میں، ہمارا افسر مسجد میں، ہمارا وزیر اعظم مسجد میں، آدمی وزیر اعظم بن جائے، باپ کا تو بیٹا ہے، ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پاؤں سے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی۔ الم نجعل له عینین، کیا میں نے تمہیں تو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہیں زبان نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں تو ہونٹ نہ دیے؟ وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ۔ کوئی چاول کا دانہ، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی درخت کا پتا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ سارا نظام اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حی علی الصلاۃ، آجو 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 نماز کی طرف، چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کاروبار، نماز اہم ہے، نماز سے اہم کوئی چیز نہیں۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی سردی بارش طواف نہیں رکتا ہے۔ جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا، جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اذان کے بعد دکان نہیں روکتا، دفتر کا نظام نہیں رکتا، کاروبار نہیں رکتا؟ نہیں، کھیل نہیں رکتا، کھیل نہیں رکتا۔ جس نماز کے لیے طواف رکا ہے اس نماز کے لیے کھیل نہیں رکا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، بھائی نماز پڑھو بھائی۔ اللہ کو جو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ زندہ آدمی کو سوئی چبھے، چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر لگے، وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا، یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا، تو جب آذان سنے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، دکان چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا، بستر چھوڑے گا، کاروبار چھوڑے گا، چلے گا مسجد کی طرف۔ اگر دل مردہ ہے، دل میں دنیا کی عظمت ہے، چیزوں کا شوق ہے، چیزوں کا یقین ہے، کاروبار کی عظمت ہے، پیسے کا یقین ہے، تو اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا۔ ہاں، صحابہ جب اذان سنتے تھے دکانیں بند، کاروبار بند، جہاں اذان ہوئی سب مسجد۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ ایسے سب اللہ کو پہچانے، یقین اللہ کی ذات پر آئے، یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئے، اور کیسے نماز زندہ ہو جائے۔ جو فجر کی نماز پڑھے گا، پھر زہر کی نماز پڑھے گا، فجر سے لے کر زہر تک اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ عصر پڑھے گا، عصر تک معاف، مغرب پڑھے گا، مغرب تک معاف، عشاء پڑھے گا، عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی عجیب بات جو حدیث میں آتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ فضا بن جائے پوری کراچی میں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں۔ محسن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ ہاں، اذان سنتے ہی اذان ہوگی بھائی، اذان ہوگی، چلو چلو چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ بولو بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا، دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ توبہ 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 توبہ، شیطان پر تو لعنت ہے، اور شیطان کا جو جھنڈا لے کے پھرتا رہے، توبہ 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 توبہ۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ توبہ توبہ،
اور فرمایا یہ خبیث النفس ہے، اس کا نفس خبیث، نجس، گندا، توبہ توبہ۔ اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو گھر سے جا کے پتہ کیا، ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فجر میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئی اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتہ کرو بھائی، اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی۔ اب آج کل 7:30 8، چلو 8 بجے تک عشاء ہو رہی، 9 بجے، چلو 10 بجے تک بھی آدمی سو جائے تو 4 بجے تک نیند پوری ہو گئی۔ اب صبح کا وقت برکت کا وقت، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کس سے مانگیں، کس کے سامنے سر جھکائیں، کس کے سامنے ماتھا ٹھکائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ یہ فضا بنے۔ توبہ توبہ، ایک آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا۔ اس کو کئی دفعہ سمجھایا جلدی سویا کرو۔ ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا۔ اچھا واہ بھائی واہ، کتنے بجے سوتے ہو؟ کہتا 1 بجے۔ استغفر اللہ، 1 بجے جلدی سونا ہے؟ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی۔ ہاں تبلیغ محنت ہو رہی، نماز زندہ ہو، صبح مسجدیں بھر جائیں۔ واہ واہ، کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شوکت، اس منظر کو تصور میں لائیں۔ فجر میں لوگ چوک در چوک مسجد جا رہے ہیں، بڑے بوڑھے مسجد جا رہے ہیں، جوان بچے سب مسجد جا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے۔